پھر دل میں ارادہ ہوا کہ اللہ تھوڑا شکلوں کو تھوڑا دیکھتا ہے، اللہ تو دل کو دیکھتا ہے نا، چاہے جو دل کی کیفیت اتنی بڑھا لیتا ہوں، ایک نماز نہیں کئی نمازیں لوں گا، بڑے لمبے قیام سجدوں کے ارادے کر کے اللہ اکبر کیا کہ لمبا قیام کروں گا، امام کی قید سے بھی آزاد ہوں، امام کی قید سے بھی آزاد، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، لمبا قیام کروں گا، اسی نظریے سے اللہ اکبر کہا، ابھی نماز کا آغاز ہی کیا تھا، مصطفیٰ نے بلا لیا، سعید ذرا میرے پاس آؤ۔ ادھر صحابی کا ارادہ یہ تھا کہ نماز لمبی پڑھوں گا، ادھر مصطفیٰ کی آواز آ گئی، صحابی نے پروگرام کینسل کر دیے، نماز مختصر کر کے رکوع سجدہ قیام کر کے حضور کی بارگاہ میں پہنچا، آقا آ گیا ہوں، حضور نے فرمایا تھوڑی دیر لگا کے آیا ہے، کیوں؟ عرض کیا کہ آقا بڑے ارمان تھے دل میں کہ لمبے سجدے کروں گا، لیکن جب آپ کا فرمان پہنچا میرے کانوں تک، آواز آئی تو میں نے وہ پروگرام کینسل کر کے نماز کو مختصر کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضری دی۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ غلط کیا ہے تم نے، ارے جب میں نے کہا تھا تو اسی وقت نماز کو توڑ دیتا، یہ دے دیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کی بات ہے، ایک صحابی کو حضور نے فرمایا اس لشکر میں تو نے بھی جانا، صبح کی نماز پڑھ کے، جمعے کا دن تھا، صبح کی نماز ادا ہوئی، فرمایا جاؤ۔ صحابی سوچتا ہے کہ یہ لشکر تو جا رہا ہے، حضور نے مجھے بھی حکم دیا اگر میں جمعے کی نماز حضور کے پیچھے پڑھ کے اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے چلا جاؤں تو شام تک لشکر پیدل کو مل جاؤں گا، اور جمعے کی نماز بھی مسجد نبوی میں اور مصطفیٰ کی امامت میں ادا ہو جائے گی۔ کتنی بڑی نیت ہے حضور کے پیچھے نماز پڑھنا۔ آج تو جس کو مسجد نبوی میں سجدہ نصیب ہوئے وہ پھولے نہیں سماتا کہ مصطفیٰ کی سرزمین مجھے نصیب ہو گئی ہے، بابا آگے امام بھی نبیوں کا امام کھڑا ہو۔ سبحان اللہ۔ اور مجھے یاد آ گئی ہے، ہم امام کے پیچھے کھڑے ہو نا، حکم آ جاتا ہے کہ ارے سجدے کی طرف دیکھو، سجدے کی جگہ پہ دیکھو، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، نماز تمہاری مکروہ ہو جائے گی۔ لیکن اللہ فرماتا ہے جب امام میرا محبوب ہونا پھر ادھر نہیں دیکھنا، پھر یار کو رکھنا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی عزت کی قسم، صحابہ حضور کو نماز میں تکتے رہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا اپنی الخصائص الکبریٰ کے اندر یہ حدیث درج فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ بدر کا میدان فتح ہو گیا، بدر کو بھی میں نے دیکھا ہے الحمدللہ، اللہ سب کو دکھائے۔ بدر میں 313 صحابہ تھے نا، اور ہزاروں کا لشکر تھا، اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ حضور نماز پڑھ رہے ہیں، بدر میں حضور نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کے دوران حضور مسکرا پڑے۔ صحابہ نے نماز کے بعد پوچھا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا ہے آپ نماز میں مسکرا رہے ہیں۔ اس بات سے یہ تو پتہ چلا نا کہ صحابہ حضور کو تکتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پتہ چل گیا نا کہ صحابہ حضور کو تکتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا حضور ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ نماز میں مسکرا رہے تھے، وجہ کیا تھی؟ فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا، جبریل کیونکہ آیا تھا نا لشکر لے کر، اور فاتح بن کر جب گیا تو آسمان کے دروازے بند ہو چکے تھے، جبریل نے دستک دی، کون؟ جبریل۔ کہا جبریل اللہ کا حکم ہے کہ جبریل آ رہا ہے، دروازے بند کر دو۔ امام جلال الدین سیوطی الخصائص الکبریٰ کے اندر اس کو درج فرمایا، اور بخاری کی شرائط کے مطابق یہ امام حدیثیں درج کرتا ہے۔ جو بخاری کے شرائط ہے نا، امام جلال الدین سیوطی الخصائص الکبریٰ میں بخاری کی شرائط کے مطابق حدیثوں کو درج کر رہا ہے۔ یہ حدیث درج فرمائی ہے، فرمایا کہ جبریل کو کہہ دو جبریل تیرے لیے دروازے اللہ نے بند کر دیے ہیں۔ جبریل رو پڑاز کرتا ہے کہ باقی تعالیٰ، جبریل تو خوش ہو کے آ رہا تھا کہ تیرے محبوب کا لشکر 313 تھا، 13 کی تعداد کا تھا، اور تیرے حبیب کو ہم نے تلوار نہیں چلانے دی، ہم نے چلائی۔ آج تیرے یار کی نوکری کی ہے، اعزاز ملیں گے، شاباش ملے گی، تیرے حبیب کو فتح عظیم دے کر آ رہا ہوں، اور ایسی نوکری کر کے آ رہا ہوں کہ قیامت تک جو بھی مصطفیٰ کا نوکر آئے گا وہ جبریل کی اس نوکری کو جھک کر ضرور سلام کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ جبریل نے کوئی نوکری کہاں ادا کیا؟ آقا کیا بولا کیوں بند کر دیے دروازے؟ اللہ نے فرمایا جبریل یہ بتا، جب یار سے واپس پلٹا تھا محبوب سے اجازت بھی مانگی تھی واپس آنے کی یا نہیں مانگی تھی؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اجازت بھی یار سے لی تھی یا نہیں لی تھی؟ جبریل رو کے عرض کرتا ہے کہ باری تعالیٰ تو نے کہا نوکری کرنی ہے، میں نے نوکری کی، تو نے کہا یار کو فتح دینی ہے، میں نے فتح دلا دی، تو نے کہا کافروں کو قتل کرنا ہے، کافر قتل ہو گئے، تو نے کہا یار کو فاتح بنانا ہے، تیرا حبیب فاتح بن کے کھڑا ہے، وہ دیکھ 313 میں کھڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی کو نہیں تلوار چلانے دی، تیرے نبی کے نوکروں کو آج زحمت نہیں تھی تلوار چلانے کی۔ آج میں نے کہا تھا میں یفسد فی
बिहा वयस्फिकु दिमा, हम इस तलवार से भागते थे, हमने कहा था इसको खलीफा न बना, ये तलवारें चलाएगा, हमें बना। नानु नसब्बे हो बिहम्दि रब्बिका व नुक़द्दिसु लक, हम तलवारें नहीं चलाते। हमने उस वक्त बारी ताला तलवार से पनाह मांगी थी, लेकिन यार की खातिर कसमें भी तोड़नी पड़ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यार की नौकरी की खातिर कसमें तोड़ी है हमने कहा था तलवारें नहीं चलाएंगे, आज चलानी पड़ गई है। उन्हें कहा चलाओ, यार है, तेरे यार की खातिर कसमें तोड़ी है। बारी ताला तूने तो नहीं कहा था कि वापस आना है, इजाजत लेकर आना है, तूने कहा फतह देनी है, फतह हो गई, तूने कहा जंग लड़नी है, जंग लड़ी गई, तेरा हबीब फातेह बन के खड़ा है। हबीब क़यामत तक इस फतह पर पूरी दुनिया कुफ्र पर रोब तारी रहेगा। जो भी काफिर उठेगा जंगे बदर को जरूर देखेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जंगे बदर का खौफ क़यामत तक हर कुफ्र के ईमान में लर्ज़ादारी करता रहेगा। ये जिब्रील की नौकरी थी। बारी ताला तूने तो नहीं कहा था कि इजाजत मांग के आने हैं, अब मैंने हुक्म की खिलाफ वर्जी तो नहीं की। फरमाया जिब्रील जो हुआ नाराज मैं भी नहीं हुआ, राजी हूं, लेकिन दरवाजे उस वक्त खुलेंगे जब यार से इजाजत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं मैं नमाज पढ़ा रहा था, नमाज पढ़ाते दौरान ही जिब्रील आके रोने लगा है। आका मेहरबानी फरमाए दरवाजे जिब्रील के लिए बंद हो गए, इजाजत अता फरमा दे। हुजूर फरमाते हैं नमाज में मैं मुस्कुरा भी पड़ा और साथ ही जिब्रील को इजाजत भी अता फरमा दे। बाबा नूरियों के दरवाजे बंद हो सकते हैं, नूरियों के सरदार के दरवाजे यार की इजाजत के बगैर बंद हो गए, तो हम क्या, हमारी औकात क्या है। अल्लाह पाक फरमाता है कि हबीब बड़ा इनको बताओ कि ये जो ताने दे रहे हैं कि मकतूल नजर हो गए, इतना कईना कल कौसर, हबीब हमने आपको कौसर अता फरमा दिया। बारी ताला कौसर क्या है? फरमाया कौसर का माना ये है, ये कहते हैं नस्ल खत्म हो गई, हम नस्ल खत्म नहीं होने देंगे, हम नस्ल क़यामत तक तेरी चलाएंगे। बारी ताला बेटे से नस्ल चलती है। नस्ल क्या से चलती है? बेटे से चलती है। हुजूर ने फरमाया हर औरत की नस्ल जो है उसके खामद की तरफ जाती है, बेटे से नस्ल चलती है, बेटी से तो नस्ल नहीं चलेगी। यार का बेटा तो फौत हो गया, तेरे हबीब के बेटे तो सारे फौत हो गए, फिर कैसे चलेगी? फरमाया यही तो दिखाना चाहता हूँ, यहाँ भी यार को शाने यकताई अता फरमाई है, हर हवाले से यार को अछूता बनाया है, यगाना बेमिसल बेमिसाल पैदा फरमाया है। हबीब सबकी बेटे से नस्ल चले, आदम से लेकर क़यामत तक सबकी बेटे से नस्ल चलेगी, और तेरी भी नस्ल बेटे से चले, फिर हबीब और दूसरों में फर्क तो न रहा।